السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ نیب کے ادارے کی پاکستان میں کیا ضرورت ہے، اور اتنی ساری دیگر انویسٹیگیشن ایجنسیز کے ہوتے ہوئے نیب نے اب تک پاکستان میں قانون کی عملداری اور کرپشن کے خاتمے میں کیا کردار ادا کیا ہے، اور حال ہی میں رجیم چینج کے بعد جو نیب ترامیم آئی ہیں اس کے بعد اس کے اثرات پاکستان کے سیاسی ماحول پر یا عام سائلین کے لیے اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اسی پر ہم نے بات کرنے کے لیے آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے محمد اسد منظور بٹ صاحب کو، جو لائر ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اور سابق سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آف پاکستان ہیں۔ اسد منظور بٹ صاحب اس سے پہلے نیب میں بطور ایڈیشنل ڈپٹی پراسیکیوٹر خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ میں اسد منظور بٹ صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ معاویہ صاحب، بہت شکریہ۔ جب پاکستان میں اینٹی کرپشن کا ادارہ موجود ہے اور فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسیز بھی موجود ہیں، FIA موجود ہے، تو ان اداروں کے ہوتے ہوئے ہمیں کیا ضرورت پیش آئی کہ ہم نیب کا ایک الگ سے ادارہ بنائیں، جبکہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے بہت پرانے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک احتساب کمیشن بھی بنا تھا۔ تو ان تمام معاملات کے ساتھ ساتھ آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ ان تمام اداروں کے ہوتے ہوئے نیب کے قیام کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاویہ صاحب آپ نے بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ ایکچولی پاکستان کی ہسٹری میں جتنے بھی قوانین آج تک آئے ہیں اس میں پلی بارگین کا اور ریکوری آف لوٹڈ منی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے ایبڈو آیا، پھر اس کے بعد اینٹی کرپشن آیا، پھر FIA آیا۔ تو ہماری جو کرمنل جورسپروڈنس ہے اس میں جب ملزم یہ مان لے کہ جی یہ میں نے کام غلط کر دیا ہے تو پھر اس کو سزا ہے، یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے غلط کام کیا۔ یس، وہ مان جائے یا اس کے خلاف ثابت ہو جائے تو سزا ہے۔ اب سزا کے نتیجے میں کوئی بھی شخص اگر اسے کرپشن کی ہے تو وہ پھر اتنی آسانی سے اپنی لوٹڈ منی جو اسے چھپائی ہوگی اپنے نام سے، کسی اور کے نام سے، کسی خفیہ جگہ پہ، تو کبھی باہر نہیں لے کے آئے گا۔ یعنی سزا ان شیپ آف یعنی 5 10 سال 15 سال قید کی شکل میں تو موجود تھی، لیکن ریکوری آف دا لوٹڈ منی جو اس کا پروسیس کوئی نہیں تھا۔ اب جب ایک بندہ سوچتا ہے کہ مجھے سزا ہوگی تو اسے واپس کیوں کرانے؟ سو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کی اندر ایک یہ شک تھی جس نے کافی ہیلپ آؤٹ بھی کیا کہ اگر کوئی شخص نیب کی انکوائری کے موقع پہ یا اس سے پہلے وہ یہ سمجھے کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے اور میں پاکستان کی جو لوٹڈ منی ہے اس وطن عزیز کی واپس کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا کانسیپٹ تھا والنٹری ریٹرن، کہ ایک بندہ خود آن ہز کانشیس کال آیا اور اسے کہا جی کہ اس طرح میرے سے غلطی ہوئی ہے اور میں یہ واپس دیتا ہوں۔ تو وہ اس میں ایک انسینٹیو تھا، سیکشن 25A۔ ٹھیک ہے، وہ انسینٹیو یہ تھا کہ آپ انکوائری سٹیج پہ اگر آ جاتے ہیں اور اس طرح واپس کر دیتے ہیں تو چیئرمین آپ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کو نیٹ اینڈ کلین کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کی اس بات کو رسپیکٹ دیتے ہوئے آپ کی پچھلی غلطی معاف کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اس کو نہ تو کوئی کنوکشن ہونی تھی نہ کوئی جیل ہونی تھی۔ ٹھیک ہے، اب اس کا B پارٹ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ خود انکانشیس کال نہیں، ٹھیک ہے، نیب نے انکوائری شروع کی تو اس سے کنٹیسٹ کیا۔ جب کنٹیسٹ کیا تو ایویڈنس اس کے سامنے آ گئی کہ نبی تم نے تو گڑبڑ کی ہے، وہ کہتا رہا میں نے نہیں کی۔ تو جب وہ آ گئی تو نیب کے لاء میں انکوائری جو ہے انویسٹیگیشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہی وہ کنورٹ ہو جاتی ہے تو اس کا والنٹری ریٹرن والا جو انسینٹیو تھا وہ ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب آ گیا پلی بارگین۔ لیکن ڈیورنگ انکوائری ابھی بھی اس کے پاس آپشن موجود ہے، آپشن ہے کہ وہ اگر سرنڈر کرتا ہو۔ اچھا، اس کے اوپر میں بتاؤں گا کہ پچھلے کچھ عرصے سے آنریبل سپریم کورٹ نے ریسٹرکشن لگائی ہے، اس پہ بھی کیس پینڈنگ ہے کہ وہ آنریبل سپریم کورٹ کا کہنا یہ ہے کہ جتنے سرکاری ملازم ہیں وہ پہلے گڑبڑ کریں، پھر خود ہی آ کے پیسے جمع کرا دیں اور پھر جا کے اسی سیٹ پہ بیٹھ جائیں۔ یہ ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر انہوں نے والنٹری ریٹرن کو روکا ہوا ہے، فی الحال لا میں موجود ہے لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہی بیکاز آف کورٹس آرڈر۔ بٹ جو ہی انکوائری انویسٹیگیشن میں کنورٹ ہوتی ہے تو دوسری آپشن کھل جاتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں پلی بارگین۔ اس میں اب یہ ہے چونکہ اس نے کنٹیسٹ کیا ہے ملزم نے،
تو پلی بارگن میں نیب اس کو آفر دے سکتی ہے. چیئرمین نیب کا یہ اختیار ہے انڈر دی لا سیکشن 25 آف نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 کہ آپ ابھی بھی ٹیسٹ آف ٹرائل میں نہ جائیں. ظاہر ہے عدالت میں ریفرنس فائل ہوگا, پھر وہ اس کو اریسٹ بھی کرے گی نیب, سارے معاملات ہوں گے. تو پھر بھی اگر آپ اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو یہ سہولت دیتے ہیں کہ قومی خزانے پہ بھی بوجھ نہ پڑے اور ان کو بھی وہ موقع دیا جائے. تو اس میں کہتے ہیں پلی بارگین. اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جتنی ایویڈنس, الزام الگ چیز ہے, الزام لگا اربوں لگا, لیکن ایویڈنس میں ثابت ہوا کروڑوں یا اربوں, جو ایویڈنس سے ثابت ہو اس اماؤنٹ کو اگر وہ واپس کر دے تو اس کو اریسٹ نہیں کریں گے. اگر کیا ہوا اریسٹ تو ریلیز کر دیں گے. یعنی اریسٹ نہیں ہوا تو نہیں کریں گے, اگر ہوا ہوا تو اس کو ریلیز کر دیں گے اور اس کے خلاف آگے ریفرنس نہیں چلے گا. ہی کین گو ہوم سیفلی اینڈ کانسیکوینس اس کا ضرور ہوگا کہ وہ سزا یافتہ ہی تصور کیا جائے گا. اور ساتھ میں اس پہ 2 ریسٹرکشنز بھی لگیں گی کہ وہ کسی بھی آفس جو پبلک آفس ہے اس کو ہولڈ نہیں کر سکے گا, اور الیکشن میں بھی اگلے 10 سال تک اس پہ الیکشن لڑنے پہ پابندی ہوگی. تو یہ ہے پلی بارگین کا کانسیپٹ. یہ قانون ابھی ایگزسٹ کرتا ہے, یہ ایگزسٹ کرتا ہے, اس پہ عمل ہو بھی رہا ہے. تو یہ وہ نئی چیز تھی جو اینٹی کرپشن کے لا میں اور ایف آئی اے میں یہ نہیں ہے. یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے جو پولیٹیشینز 1-1, 2-2, 3-3 سال نیب کے زیر تحویل رہ کے آتے ہیں تو ان کا اس عرصہ قیام کو سزا تو تصور نہیں کیا جائے گا, وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے اس طرح. ڈیفینیٹلی انڈر انویسٹیگیشن یا انڈر ٹرائل رہے ہیں تو وہ بیسیکلی کنکلوڈ ہوگا جا کے آخر میں. ٹھیک ہے کہ اگر تو پلی بارگن میں جاتے ہیں تو ویسے ہی ختم, لیکن اگر وہ سزا میں جاتے ہیں تو وہ جو پیریڈ انہوں نے جیل میں کاٹا ہے نارملی کورٹ دیکھتی ہے ملزم کا کنڈکٹ. اگر وہ سمجھے کہ یہ جو پہلا پیریڈ اس میں جو کیا تو اس کو جو اب سزا اگر دے رہے ہیں تو اس میں اس کو انکلوڈ کر سکتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں سی آر پی سی کی سیکشن 382B سی آر پی سی کہ جی وہ پورشن بھی آپ کی سزا جو ہم دے رہے ہیں جو کورٹ دے رہی ہے اس میں انکلوڈ ہو جائے گا ان کیس آف کنوکشن. اور اگر وہ بری ہے تو پھر بری ہے. اس کو سزا ہوتی ہے تو وہ تبھی ہوگی نا کہ جب یہ ثابت ہوگا کہ اس نے جرم کیا تھا اور اس نے لوٹڈ منی اگر واپس کر دی پلی بارگین کے نتیجے میں, تو اس کے بعد اس کی جو سزا ہے پولیٹیشنز کے حوالے سے کوئی آن ریکارڈ ہے کہ کسی کو سزا بھی ہوئی ہو؟ ہاں بے شمار. جو پریویسلی بہت سارے ایسے ہیں جن کو مجھے اس طرح ایگزیکٹلی بھائی نیم تو یاد نہیں ہوگا, ریکارڈ دیکھ کے ہم بتا سکتے ہیں کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو شروع میں چونکہ فوجی نیب تھی, بڑی سختی تھی, تو لوگوں کو اندازہ تھا کہ ہم پکڑے گئے تو مسئلہ حل نہیں ہونا. تو اس صورت میں بہت سارے لوگ جنہوں نے پلی بارگن کی تو انہوں نے پھر الیکشن بھی نہیں لڑا, کیونکہ ان پہ قدغن آ گئی کہ جب آپ سیکشن 15 آف نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس پلی بارگن یا کنوکشن کے نتیجے میں اب اگلے 10 سال اب الیکشن نہیں لڑ سکتے, بلکہ کسی فائنینشیل ادارے سے بھی آپ فائنینشیل صورت بھی نہیں لے سکتے, یعنی آپ بینکوں سے قرض وغیرہ نہیں لے سکتے اور پبلک آفس بھی ہولڈ نہیں کر سکتے. یہ 3 چیزوں کی قدغن لگتی ہے, چاہے وہ پلی بارگن کے نتیجے میں ہو چاہے وہ سزا کے نتیجے میں. اچھا, جنرل پبلک کو بھی کوئی نیب سے کوئی ریلیف یا کوئی سہولیات ملی اس پورے عرصے میں اس آرڈیننس کے نتیجے میں؟ لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو جاتے تھے, ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں لوگ لوٹ جاتے تھے. یہ ایک بہت بڑا, یعنی بیسیکلی نیب کے علاوہ 2 چیزیں ہوگی. ایک تو وہ تھا کہ جو سرکار کی لوٹڈ منی تو آنی شروع ہو گئی واپس, بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے اربوں خربوں جو نیب نے ریکور کر کے فیڈرل گورنمنٹ کو دی. میں بھی نیب میں 2000 سے 2006 تک ایڈیشنل ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل کے طور پہ کام کیا اور میں نے وہاں پہ ریفرنس بھی پروسیکیوٹ کیے, تو اس دوران بھی کافی ریکوری ہوئی. اب یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے یہ پھر بعد میں امینڈمنٹ ہوئی 99 کے بعد کہ جی پبلک کو ڈائریکٹ بینیفٹ بھی ہونا چاہیے. تو اس میں بہت بہت بڑے پروجیکٹ تھے جن میں جو لینڈ اونرز تھے یا جو سوسائٹیوں کے مالک تھے تو انہوں نے اپنی کمٹمنٹس جو ہے وہ پوری نہیں کی. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ پلاٹ جو بکنگ کراتے یہ قسطیں پوری نہیں دیتے. بہرحال وہ ایک ڈسپیوٹ تھا جس کی وجہ سے جن لوگوں نے پورے پیسے دیے وہ بیچارے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. تو نیب نے بہت بڑا کام کیا کہ اس طرح کے معاملات کو بھی ٹیک اپ کر کے لوگوں کے بہت سارے مسئلے حل ہوئے. اور بڑے بڑے پروجیکٹ میں آپ نام نہیں لاتے چاہتے تھے, ان کی کمرشل حیثیت خراب نہ ہو, سب کو پتا ہے. تو ان کو باقاعدہ نیب نے پابند کیا اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو بہت بڑی تعداد میں یا تو ان کے پلاٹ مل گئے اور یا پھر ان کے پیسے واپس ہو گئے. تو یہ بہت بڑا کام تھا کہ جو نیب نے, میں سمجھتا ہوں کہ پہلے صورت میں فیڈرل گورنمنٹ کو اور دوسری صورت میں جنرل پبلک کو بھی بینیفٹ تو ملا ہے. ٹھیک ہے.
اچھا، لیکن ایک معاملہ جس میں مجھے خود بھی یعنی سابقہ پیش آیا نیب سے ریکوری کے معاملے میں، کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہمارے پیسے پھنس گئے اور نیب میں ہم نے اس کی اپلیکیشن دی اور ظاہر ہے ہزاروں کی تعداد میں اس کے متاثرین تھے. نیب نے پیسے تو نکلوا لیے لیکن متاثرین کو جو پیسے ملے وہ تقریباً 7 سال کے عرصے میں ریفنڈ ہوئے. تو گورنمنٹ جب پیسہ نکلوا لیتی ہے تو اس کو فوری لوگوں کو ادا کیوں نہیں کرتی؟ دیکھیں نا 7 ایئرس میں جو انفلیشن ہوئی اس کا نقصان تو ہوا نا لوگوں کو. منی ڈیویلیو ہوئی، سارا کچھ ہوا. اصل میں اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں کہ اگر کیس ٹو کیس یہ ہوتا ہے کہ اگر تو کیس فوراً وائنڈ اپ ہو جائے، ابھی ملزم پکڑے گئے اور ابھی انہوں نے پلی بارگن کر کے پیسے واپس کر دیے، تو وہ تو پھر ڈیلے کا کوئی جواز نہیں بنتا. نارملی میں نے دیکھا ہے کہ ایسے کیسز میں جہاں ایک سے زیادہ ملزم ہوتے ہیں اور سارے پلی بارگن نہیں کرتے تو جو کر لیتے ہیں وہ تو ان کے پیسے اب آگے، اب باقی پیسے کوئی دے نہیں رہا یا وہ ٹرائل چل رہا ہے. تو اب جو ٹوٹل متاثرین ہیں ان میں یہ ڈیفرنس کرنا بڑا مشکل ہے کہ بھی کس کے پیسے ریکور ہو گئے اور کس کے پیسے جو ہے وہ دوسرے ملزموں کے کیس لڑنے کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں. لہٰذا اس میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ نیب آن ہولڈ ہو جاتی ہے کہ جب تک ساری ریکوری یا سزائیں یا پورا کنکلوڈ نہ ہو جائے تو آپ ڈسٹریبیوٹ نہ کریں. کیونکہ لوگوں میں ایک اعتراض تو آپ نے کہا نا کہ جو منی ڈیویلیو ہوتی ہے اس سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نیب نے اپنے واقفوں کو ڈیئرز اینڈ ایئرز کو پیسے پے کر دیے ہیں اور باقی بیچاروں کے پیسے انہوں نے کہا جو ملزم باقی دیں گے تو آپ کو دیں گے. تو اس وجہ سے کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں. اچھا، نیب کے ادارے کا زیادہ جو استعمال ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے نہیں ہوا؟ یہ سب یہ تو بڑی سیڈ اسپیکٹ ہے اس ہمارے وطن عزیز کا کہ بہت سارے قوانین کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو پبلک ویلفیئر کی بجائے، پبلک انٹرسٹ کی بجائے حکمران اپنے ذاتی مفادات کے لیے بھی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹس میں پھر یہ بات واضح ہوئی کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو منور کرنے کے لیے ان کے ممبران کو پولیٹیکل انجینئرنگ کا بالکل شکار بنا، اور یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے ریسنٹلی موجودہ چیئرمین جو تھے آفتاب سلطان صاحب، وہ انہی وجوہات کی بنا پہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک پروٹیسٹ کے سٹائل پہ انہوں نے ریزائن کیا ہے فرام دی آفس آف چیئرمین نیب، کہ ان کا خیال یہ تھا کہ جب گورنمنٹ پبلک انٹرسٹ کی بجائے پولیٹیکل انٹرسٹ دیکھنا شروع ہو تو ایسے موقع پہ پھر پرفارم نہیں کیا جا سکتا. جو حالیہ رجیم ہے اس کی انسٹرکشنز پہ جو ابھی حالیہ نیب ترامیم ہوئی ہیں تو کیا یہی آفتاب سلطان صاحب اس کو چیئرمین نیب نہیں تھے؟ ایکچولی جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں وہ تو ہوئی ہیں بیسیکلی پارلیمنٹ کے ذریعے. ٹھیک ہے، اس میں چیئرمین نیب کا ڈائریکٹ رول تو کوئی نہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ اس دوران آفس آف چیئرمین نیب بھی چینج ہو کے تو ان کے ذمے آیا تھا. ان کو جو ہمیں پبلکلی آن میڈیا جو سامنے بات آئی ہے وہ امینڈمنٹ سے اتنا ان کو خائف نہیں تھے جتنا اس بات سے خائف تھے کہ ان کو ایز پر نیبز لا کام کرنے کا آسانی نہیں تھی. سو دیر واز اے پولیٹیکل انٹرسٹ آف دی گورنمنٹ. تو اس کو یہ جو ہمیں سمجھ لگی ہے کہ انہوں نے ایز اے پروٹیسٹ اس کو چھوڑا ہے. تو یہ چیز ایسی ہے کہ جس سے پھر ملکی وقار اور عوام کا اعتماد وہ دونوں شیک ہوتے. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اسد منظور بٹ صاحب سے اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اچھا بٹ صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو حالیہ نیب آرڈیننس میں ترامیم ہے جیسے کہ آپ نے بریک سے پہلے بتایا کہ یہ تھرو پارلیمنٹ ہوئی ہے، اچھا اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیب کا جو ادارہ ہے اس کی جو اوور آل ایک اتھارٹی تھی کیا اس کو ڈیفیوز کر دیا گیا اس کے اختیارات کو؟ اچھا، یہ پوائنٹ ایسا ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پبلک ڈبیٹ اتنی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی. چونکہ میرے ایکسپیرینس میں آغاز نیب جو فوجی نیب تھی اس کے وقت کی بھی ہم نے ورکنگ کی، 6 سال ہم نے لگائے اس میں.
تو بیسیکلی نیب کی وہ جو آپ نے شروع میں سوال کیا تھا نا کہ ملک میں اور اداروں کی موجودگی میں کیوں ضروری ہے. دیکھیے 23 کروڑ عوام کے اوپر اب 23 کروڑ پولیس تو نہیں لگاتے. جی ایسی جنرلی کنسپٹ یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں 1% آدھا % شیطان افراد ہوتے ہیں, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس ہوتی ہے, ان کو روکنے کے لیے دیگر ایجنسیاں ہوتی ہیں. تو 23 کروڑ لوگوں کو تو آپ نہیں سمجھ سکتے یہ کرپٹ ہیں یا چور ہیں یا گڑبڑ ہیں یا لا بریکر ہیں. جنرل پبلک موسٹلی شریف لوگ. اب پرابلم کیا ہے کہ نیب کے لا کو اس لیے لایا گیا کہ جی باقی جو ادارے ہیں ان میں پیسے واپس لانے کا کوئی سسٹم نہیں تھا, تو انہوں نے اس کو کیا. لیکن یہ ہرگز نیب کا منشا نہیں تھا کہ آپ پورے پاکستان کے سارے ادارے جو ہے سسپینڈ کر دیں, FIA بند کر دیں, اینٹی کرپشن بند کر دیں, پولیس ختم کر دیں, اس میں نیب بھی چلے. ایسا نہیں تھا. پوائنٹ یہ تھا کہ ایسی گلیئرنگ بڑے میگنیچیوڈ کے ہیوج جو کرپشن کے جو اسکیمز ہیں ان کو نیب ہاتھ ڈالے. یعنی ایسے افراد کے اوپر جن کو نارملی سمجھا جاتا ہے سوسائٹی میں کہ ان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا, یہ مافیاز کو ایڈ کرتے ہیں, ایسے افراد کو ہاتھ ڈالنے کے لیے نیب بنائی گئی تھی. ایک سرٹن والیوم آف جو کرپشن ہے اس سے اوپر ہو کہ جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو روکا نہیں جا سکتا, تو اس کو ملک سے رول آؤٹ کرنے کے لیے, اس کو ویڈ آؤٹ کرنے کے لیے نیب کا ادارہ تھا. یعنی جو لوگ نارملی اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں اور ان پہ عام پولیس ہے, اینٹی کرپشن ہے, اور افیکٹو نہیں ہے, اور لوگ یہ سمجھتے ہو کہ شاید یہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ ان کو کوئی ادارہ پکڑ نہیں سکتا, تو نیب ان کے لیے تھی. اب جو امینڈمنٹس آئی ہیں میں سمجھتا ہوں یہ امینڈمنٹس اس طرح نہیں, یہ وضاحت ہے. ٹھیک ہے, کوئی اس امینڈمنٹ کے نتیجے میں جرم ختم نہیں ہوا. یعنی یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا جی 500 ملین نے کہا جی کہ وہ اس سے نیچے والے چھوڑ دیے جائیں. چھوڑ نہیں دیے جائیں. 50 کروڑ سے اوپر کی کرپشن سٹارٹ ہوگی کہ اس کے اوپر نیب سمجھے کہ یہ آپ کے سبجیکٹ ہے. اب اس سے 1 روپے کم پہ کرپشن کرنے والا بندہ معاف نہیں ہے, اس کے لیے باقی ادارے ہیں. اچھا باقی ادارے اینٹی کرپشن ہے, FIA ہے, وہ سسپینڈ تو نہیں ہے, پورے ادارے کام کر رہے ہیں. جیسے منی لانڈرنگ کے لیے سب سے افیکٹو FIA نے کام کیا, نیب اس میں کوئی کاریگر ثابت نہیں ہوئی. اسی طرح پبلک چیٹنگ ایٹ لارج میں جو تو والیوم بڑھے ہیں, جیسے 5,000 لوگ جو ہے بیچارے پریشان ہو گئے ہیں اور لینڈ پرووائڈ نہیں کی گئی ہے, تو یہاں پہ قدغن لگائی بھی 100 افراد سے اوپر اگر جنرلی اس کو سمجھا جائے گا بھی پبلک ذاتی ہوگی. 100 سے نیچے چھوٹے چھوٹے کسی کے 5 پلاٹ ہے, 2 پلاٹ ہے, 3 واپس بھی لین دین میں نہیں ایک دوسرے کے پورے اترے, تو اس کو پبلک ایشو نہیں بنانا چاہیے. اور اس کو یعنی اینٹی کرپشن یا FIA وہ کو ایڈریس کیا جاتا ہے. جی they can go there and they can tell کہ جی ہمیں یہ جھوٹ انہوں نے ڈاکومنٹ دیا کہ نام زمین تھی ہی نہیں, وہ سارے معاملے تو ہو سکتے ہیں. سو پبلک میں جو یہ میسج گیا ہے نا جی کہ نیب کی طاقت کام ہو گئی, ایسی کوئی بات نہیں. نیب کی لمٹس کو واضح کیا گیا. اچھا ٹھیک ہے, کہ آپ اسٹارٹ کہاں سے, اب دیکھیں نا ملک کے ایک بہت بڑا نیب کو بھی ایک پروٹوکول دیا گیا کہ ہائی پروفائل ملزموں کو صرف وہ دیکھے, اور جو کیس ہے وہ ان کا لیول نہیں ہے. اس کو اس اینگل سے شاید لوگ پھر اس کو منفی لیں, لیکن میں اس کو مثبت اینگل سے اس طرح لینا چاہتا ہوں کہ جس کام کے اوپر جتنا ہم ایکسپینس کر رہے ہیں, ویلیو آف منی, کہ نیب کو بنانے پہ پورے پاکستان میں ایک فیڈرل ادارہ ہے, اس پہ اخراجات ہیں, اس کی کوٹیں الگ ہیں, اس کے آفیسرز الگ ہیں, ان کی ٹریننگ اسپیشل ہے, ان کو ہائی پروفائل لیول سے آپ نے ان کو انگیج کیا ہے, تو ان سے مکھیاں تو نہ مروائیں. اب دیکھنے کہ رانی توب ہے, اس کے گولے کے آگے وہ چھوٹے چھوٹے چوزے کھڑے کر دیں, تو ان کو جس کام کے لیے انگیج کیا گیا دے شوڈ گو فار دیٹ. اور پھر یا تو وہ یہ کہیں کہ جی ملک میں کرپشن ختم ہو گیا, ہم چھوٹے پدوں کو پکڑ رہے ہیں, بڑے ختم ہو گئے, بڑے تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. ابھی بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ جس میں آپ کے سامنے یہ ٹی وی پہ چل رہا ہے کہ وہ پوسٹنگ اور ٹرانسفروں کے اوپر لوگوں نے پیسے پکڑے. کنہوں نے پکڑے؟ پبلک نے تو ہی پکڑے. یہ وہ لوگ ہیں نا جن کو ہاتھ کو نہیں ڈال سکتا, تو پکڑے گئے. پھر اب کریں بتائیں اپنی ویلیو آف دیئر منی کہ جی ان کے جو سرکار کا خرچہ ہو رہا ہے تو اس کے عوض وہ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ یہ وضاحت ہے, کوئی آفینس جو نیب کے لا میں تھا وہ ابھی بھی آفینس ہے. ٹھیک ہے. کوئی آفینس ڈیلیٹ نہیں ہوا. لمیٹیشن انہوں نے لگائی ہیں کہ جی آپ نے اس کو اس طریقے. اب مثال کے طور پہ مس یوز آف اتھارٹی تھا, اب مس یوز آف اتھارٹی کا کانسیپٹ کو سمجھایا گیا ہے کہ کیا کہ ایک شخص کو آپ نے سیکرٹری آف دی ڈپارٹمنٹ بنایا فار دی ویلفیئر آف دی ڈپارٹمنٹ. کہتا جی صبح میں 6 بجے کام شروع کروں گا جب سورج فوراً نکلا ہے گرمیوں میں,
تو اب اس نے آفیشیل ٹائمنگ کی تو وائلیشن کر دی ہے. اب لوگ کہیں گے اس کا درخواست دیں اسے جو ہے نا سرکار کے دفتر صبح جلدی کھولنے شروع کر دیے. تو وائلیشن تو ہے, بٹ ایوری وائلیشن از ناٹ کرپشن. ٹھیک ہے. ہاں اس کے پیچھے اگر کوئی پیسہ ہے, کسی اور بندے کو بینیفٹ ہے جو کہ سرکار کے اگینسٹ ہے, تو دین یس اٹ از اے کیس آف کرپشن. کہ جی وہ چاہتا ہے کہ 6 بجے آگے اتنے کام کر دیے لوگوں کو ہوش نہ آئے اور پہلے نکال دیں. ٹھیک ہے. تو دیٹ کین بی اے پوائنٹ. سو میرا اپنا ویو یہ ہے کہ نیب کی نہ طاقت کم ہوئی ہے, بلکہ نیب کو اس کے واپس اس ٹارگیٹ پہ لایا گیا کہ جہاں جس کام کی اس کو بنایا گیا تھا. اب نیب بھی جا کے جو ہے لوکل پولیس اسٹیشن کی طرح جا کے 500 روپے کرپشن کے کیس پکڑے اور بجلی چوری اور بجلی گیس کے پائپ ڈھونڈتے پھرے, تو میں سمجھتا ہوں تو ویسٹیج آف منی ہے. یہ کام تو دوسرے ادارے کر رہے ہیں اور کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا, سارے کام اپنے اپنے حساب سے امپورٹنٹ ہے. سو میرا یہ خیال ہے کہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں وہ وضاحت ہے نیب کی کریشن کی کہ یہ میگا کرپشن کے کیس, بگ میگنیٹیوڈ کے کیس, بڑے اسکیمز ان کے لیے بنائی گئی ہے, اس میں اس کا رزلٹ دینا چاہیے. اچھا, نیب کی دسترس سے اس طرح کے کیسز نکالنے کا مطلب دوسرا میسج یہ ہے کہ جو ہمارے باقی ادارے ہیں جن کو کام کرنا چاہیے, یہ ایف آئی اے ہے, اس کا پازیٹیو اسپیکٹ ہے کہ ان کو بھی کام کرنا چاہیے نا, لیکن اس کا ایک میسج یہ بھی تو ہے نا کہ ان اداروں کو شاید مینیج کیا جا سکتا ہے, اس لیے گورنمنٹ نے اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے جیسے یہ ایک بیڈ انٹینشن ہے. ہمارے جیسے جو کنٹریز ہیں جہاں پہ اس طرح کی چیزیں رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی, ادروائز تو یہ اس طرح سوچنا نہیں چاہیے. گورنمنٹ کے ادارے کو تو پبلک ٹرسٹ لے کے چلتے ہیں. ایسے میں ہمارا کلچر ایسا بنا ہوا ہے, ہمارا ایک پرماننٹ مزاج ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ہم ہر ڈیسیژن یا ہر بات کی طے میں سے کوئی نہ کوئی سیاسی تھیوری نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں مشہور ہے تھانہ کلچر, لوگ کرتے نہیں ہیں. جو پولیٹیکل فگرز ہیں وہ اپنی مرضی کے تھانے دار لگوانے کی کوشش کرتے رہے ہیں ماضی میں بڑا سا, تو یہ اس وجہ سے لوگوں کا اعتماد شیک ہوا ہے. ادروائز تو پولیس کا ایک کانسٹیبل پرانے زمانے ہم سنتے ہیں وہ جاتا تھا پورا گاؤں گرفتار کر کے لے آتا تھا تو کوئی اس کی لائن سے باہر نہیں نکلتا تھا. دیکھ کے اپنا نام بتانا بھول جاتے تھے کہ میں کون ہوں. مطلب ان کو اعتماد تھا نا کہ یہ سرکار کا نمائندہ ہے اور ہماری ویلفیئر کے لیے. اب آپ دیکھیں پوری دنیا میں پولیس یا اس طرح کے اداروں کو بری نگاہ سے نہیں کوئی دیکھتا, نہ ان سے کوئی گھبراتا ہے کیونکہ اس نے خود غلط کام نہیں کیا. جیسے آپ انگلینڈ میں جو پولیس مین ہے بچوں کو اس کے ساتھ ایسے ایسوسیٹ کیا گیا, اس کو پوپی بولتے ہیں, ایک ورڈ آف ریسپیکٹ کہ یہ ہماری ویلفیئر کے لیے. اور پولیس والے کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے وہاں رشوت لے وہ ڈنڈے مارے گالیاں نکالے, بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ کسی کی ہیلپ آؤٹ کرے. بچہ سڑک پہ کھڑا روڈ کراس نہیں کر پا رہا اس کو وہ کراتا ہے, بوڑھے جو نظر آ رہے ہیں ان کی مدد, تو ان کا کانسیپٹ یہ ہے. اچھا, آپ کی اس بات کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہمارے تمام ادارے بشمول پولیس کے وہ اگر اپنے اصل کردار کی طرف واپس لوٹ جائیں اور پراپر پرفارم کرنا شروع کر دیں تو انہی اداروں کی ریسپیکٹ میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اور انہی اداروں کی جو اتھارٹی ہے وہ جرم کرنے والوں کے لیے خوف کا باعث بھی ہو سکتی ہے. ڈیفینیٹلی. اب معاویہ صاحب ایک چھوٹی سی پروپوزیشن ذہن میں رکھیں. آپ گھر کے انچارج ہیں, آپ نے گھر میں ایک ڈرائیور رکھا ہے, ایک خانسامہ رکھا ہے, ایک کام کرنے والا رکھا ہے اور ایک گارڈ رکھا ہے. آپ ان کو کیوں پے کر رہے ہیں؟ وہ آپ کو سروس دے رہے ہیں. اب کوئی ایسا وقت تو نہیں آنا چاہیے کہ آپ اپنے گارڈ سے ڈرنا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور وہ گارڈ صاحب بھی آپ کو گرفتار کر رہے ہیں. تو یہاں بڑی زیادتی اس ملک میں ہے, ہمارے کنٹری میں, کہ وطن عزیز میں, کہ جو پبلک سرونٹ ہے وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ اس پبلک کی منی سے مجھے پیمنٹ ہو رہی ہے تو مجھے ان کو رسپیکٹ دینی ہے اور ان کی سروس کرنی ہے. وہ سمجھتا میں تھانے دار ہو گیا, میں سب کو اندر دوں گا. تو یہ اسی طرح کہ گھر کا گارڈ آ کے مجھے گرفتار ہو, پیسے تنخواہ میں دے رہا ہوں, ہر چیز میں مینج کروں, تو یو مسٹ پے رسپیکٹ, نمبر 1, اینڈ نمبر 2 یو شوڈ گو بائی دا بک. لیکن بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ سرکار کا مطلب غلط لیا گیا ہے. سرکار کا مطلب تھا سیکریٹ ٹرسٹ آف دی نیشن. یہاں پہ لیا گیا کہ سرکار کی نوکری مل جائے, کام بھی نہیں کرنا پڑے گا, بےمانیاں بھی کرتے رہو, تنخواہ بھی چلے گی, اوپر کی کمائی بھی آئے گی. یعنی یہ جو غلط کانسیپٹ ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کو چاہیے اور بڑے بڑے اداروں کو چاہیے کہ ان کانسیپٹ کو دوبارہ درست کریں کہ سرکار کی نوکری کا مطلب ہے سیکریٹ ٹرسٹ آف دی نیشن. اس کو بلڈ اپ کریں, لوگوں کو اعتماد ہو کہ آج رات ہم سوئیں گے آرام سے پولیس پیرے پہ, یہ نہ ہو کہ پتہ لگے کہ پولیس ہی ڈاکے مار رہی ہے. اچھا, نیب کا جو ادارہ ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہے اور جو معلومات ہمیں ہیں وہ یہ ہے کہ جو نیب کا چیئرمین ہے وہ اپنے تمام تر معاملات میں خود مختار ہوتا ہے. تو پھر جب اس کی اپائنٹمنٹ کا ایک پراپر پروسیجر ہے
اور اس کو کسی غلط طریقے سے دھونس دھمکی سے ہٹایا بھی نہیں جا سکتا, تو پھر یہ پریشر کیوں لیتے ہیں, ریزائن کیوں کرتے ہیں؟ اب یہ ہے وہ کوشچن تو جو میں سمجھتا ہوں کہ میرا ذاتی رائے ہے, کوئی اسے ڈس ایگری بھی کر سکتا ہے, کہ جب آپ اپوائنٹمنٹ لے رہے ہیں تو یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے تھی. اور جو صاحب آفتاب سلطان صاحب ہیں, نو ڈاؤٹ کہ اچھی ریپوٹیشن کے سول سروس پولیس سروس میں رہے ہیں اور اچھی ریپوٹیشن, ساری زندگی انہوں نے پولیسنگ کی ہے, ان کو پتا ہے کہ پریشر تو آ سکتے ہیں. تو یہ چیز واقعی آپ کی بات درست ہے کہ ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ مجھے جب آفس ایکسپٹ کر رہا ہوں تو پھر مجھے اس کی تکریم بھی کرنی ہے, پھر اس کے لیے قربانی بھی دینی ہے. اب فرض کریں یہ اگر ان کو کوئی پریشر تھا تو یہ نہ لیتے پریشر, قوم کو سرو کرتے. اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پریشر اس طرح کا ہے کہ جو میرے اپروچ سے باہر ہے, تو اس کا مطلب پھر ہمارا ڈیسیژن غلط تھا, قوم کا ڈیسیژن غلط تھا, ہم نے ان پہ اعتبار کیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ رویہ اتنا اچھا نہیں ہے. آپ کو انفارچونیٹلی ایسا نہیں کہ آپ پہلے دن آئے تھے, آپ نے ساری زندگی اسی کام میں گزاری ہے. صحیح ہے. تو آپ تھرو آؤٹ دا لائف ایسی پوزیشنز پہ رہے جہاں پریشرز تو آپ کو آتے رہے. یہ نیشنل آئی جی لیول تک تو یہ گئے ہیں, اور پھر ان کی اچھی ریپوٹیشن. تو ان سے تو توقع میں یہ تھی کہ یہ پرفارم کرتے, اور جن لوگوں نے ان کو زیادہ کوشش کی ہوگی تو ان کو بتاتے کہ قانون کے مطابق ہم آپ کو بھی درست کر سکتے ہیں. اچھا, اتنے نیٹ اینڈ کلین پروفائل کا بندہ بھی اگر اتنی کی پوزیشن سے ریزائن کرتا ہے کسی پریشر کی بنیاد پہ, تو اس کا دوسرا مطلب ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ سسٹین نہیں کر سکے, انہوں نے حوصلہ نہیں کیا, اور ان کے نروز جو ہیں وہ جواب دے گئے اور انہوں نے ریزائن کیا. لیکن اس کا دوسرا مطلب یہ بھی تو ہے نا کہ ریاست نے کس درجے کا ان کو تھریٹ کیا ہوگا, یا کس درجے کا ان پہ ایک نیگیٹو پریشر بلٹ اپ ہوا ہوگا کہ وہ انہوں نے کہا کہ چلو عزت بچاؤ تو چھاڑ دو. اچھا, یہ دو لفظ جو ہے میں سمجھتا ہوں قانون کی نگاہ میں تھوڑی ڈفرینٹ ہے. جو لفظ ریاست ہے نا, دیٹ از مین انفراسٹرکچر آف دی کنٹری, ایگزیکٹو, پریزیڈنٹ, ہماری آرم فورسز, دیگر سارے, اور ایک ہے گورنمنٹ. گورنمنٹ از آلویز پولیٹیکل, وہ اس کی رجیم ہے, وہ آتی جاتی ہے, الیکشن لڑے آئے چلے گئے. اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ اتنی زیادہ ڈسکس ہوئی ہے ان دنوں میں کہ ہمارے حواس پہ ریاستی سوار ہو گئی ہے, ہم سمجھتے ہیں سارا کچھ وہی ہے. نہیں, وہ اس کا حصہ ہے, گورنمنٹ اس سے باہر تو نہیں ہے. لیکن میں اس لیے آپ کے نوٹس میں لا رہا ہوں بیکاز پبلکلی ایک چیز گائیڈنس ہے نا, لوگوں کو اویئرنیس ہے. تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ ریاست اس میں انوالو نہیں ہوئی ہوگی. اس میں پولیٹیکل جب ٹارگیٹس آ جائے, پولیٹیکل گورنمنٹ انوالو, یس, یہ ہونے کا چانس ہوتا ہے. ظاہر ہے موجودہ گورنمنٹ نے بھی بڑی پریشانی بھگتی ہے. چانس ہوتا ہے یا ہوئی ہے گورنمنٹ انوالو؟ مطلب میں تو چانس ہی کہوں, میرے سامنے ایویڈنس کوئی نہیں. لیکن یہ ہے فائدہ ملزم کو ہی دے رہے نہیں. میں اسے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ سمجھ میں آتی ہے نا بات کہ وہ جو اس وقت رجیم ہے یہ سارے بھگت کے ہیں, نیب بھگت کے ہیں, اپنے دور پچھلے دور میں یہ سب جیلوں میں رہے. تو یہ زیادہ قریب قیاس لگتا ہے کہ ان میں سے کسی کو ہو کہ یہ ہماری باری آئی تھی تو اب ان کی بھی باری آنی چاہیے. اچھا, یہ باریوں والا سلسلہ کب ختم ہوگا؟ مثلا میں پولیٹیکلی وکٹمائز ہوا اور جب مجھے اختیار ملا تو کیا لازم ہے کہ جنہوں نے مجھے پولیٹیکل وکٹمائز کیا میں اب ان کو لازمی تون دوں؟ دیکھیں جی, یہ امپورٹنٹ بات ہے. یہ تو آپ کا ایک ظرف ہے کہ آپ اس ظرف کا اظہار کرتے ہیں کہ چلو جب آپ کے پاس اختیار نہیں تھا تو دوسروں نے زیادتی کی, اب آپ کو اللہ نے اختیار دیا تو آپ اس کو اس طرح ریپیٹ نہ کریے, اس اینگل سے نہ دیکھیں. بظاہر تو میں ان کے جو دیکھتا ہوں ٹی وی پہ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی بدلے نہیں لے رہے, لیکن جو انہوں نے گڑبڑے کی وہ تو فیس کریں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں آج کے اس ہے تو نیب سے ڈائریکٹ نہیں, انڈائریکٹ نیب کا بن سکتا ہے کہ اب پولیٹیکل پارٹیز کیا کرتی ہیں جب انہیں لگتا ہے بھی کورٹس میں فلاں فلاں کیس میں فلاں فلاں ججز بیٹھنے لگے ہیں تو یہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے پچھلا کیس ہمارے خلاف کیا. میں سمجھتا ہوں یہ رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے. قومی اداروں کے اوپر آپ اپنی ذاتی رائے نہیں ٹھونس سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جج یوز کر کے جج چینج کروایا کریں گے. اچھا, لیکن ججز نے بھی تو جو ڈیسیژنز دیے انہی ڈیسیژنز کے ریوارڈ میں ہی تو انہیں پاکستان کی عدلیہ کو 130ویں نمبر پہ ڈکلیئر کیا گیا پرفارمنس کے اعتبار سے. اگر ہمارا تھوڑا سا موضوع دوسرے چلتا ہے, میں صرف اس لیے چاہ رہا تھا, اس سے سیپریٹ پروگرام رکھ کے ہم کریں گے, آپ کو اسسٹ کریں گے. لیکن میرا پوائنٹ یہ تھا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ اپنے بینیفٹ کے لیے قومی اداروں کو ہٹ نہ کریں, کیونکہ یہ قومی ادارے جو ہیں, میں کسی جج کی حمایت نہیں کر رہا, جج کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کی سپریم جوڈیشل کونسل موجود ہے اور رپورٹڈلی جو لوگ اس طرح گڑبڑ کریں ان کے خلاف ریفرنس بھی آتے ہیں.
لیکن آپ کو ریفرنس آیا ہے، اس سے ثابت ہونا ہے، اس سے پہلے اتنا میڈیا میں اس کو لے آئیں کہ اس بیچارے کی کرسی پہ اگر نارمل پرفارمنس بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے. اچھا، اس کرسی پہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کرسی پہ اگر کوئی ایسا ایک فرد بیٹھ گیا ہے جو اپنے منصب سے انصاف نہیں کر رہا، تو ہم اس ایک فرد کے لیے اس کرسی کو بے توقیق نہ کر دیں گے. آنے والے کل میں اگر وہاں پہ کوئی ایک فیئر بندہ بھی آ کے بیٹھ جائے، پھر سبھی لوگ اس کو 23 کروڑ لوگ جو ہے ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھا کریں گے یہ بھی ایسے کرتا ہوگا. ایسے کرتا ہو. تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ہے، یہ قومیں بننے میں یہ اسٹیپس آتے ہیں. جی دیکھو نا، جو پرانی جمہوریت ہے پوری دنیا میں 200 سال پرانی، تو انہیں یہ اسٹیپس ان میں بھی آئے ہیں. تو آج ہمیں بھی یہ سیکھنا ہے کہ اگر ہمیں اداروں سے اچھی پرفارمنس لینی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ جج صاحب یا یہ فلاں آفیسر ہمارے خلاف جائے گا، تو اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ادارے موجود ہیں. پر آپ اس کا پہلے شور بجا دیے ہمیں پتا کہ ہم نے پکڑے جانا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بنا پہ اداروں کی کمپرومائز نہ کریں کوالٹی آف ورک، آپ ان کو دوسرے طریقے سے ہینڈل کریں. تو اس لیے نیب کے معاملے میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ پہلے بولنا شروع ہو جائے کہ یہ وہی تھانے دار ہے، یہ وہی نیب کا افسر ہے جس سے پہلے بھی مجھے پکڑا تھا، تو 10 دفعہ پکڑے گا، 10 دفعہ نہ کریں ایسی حرکتیں. ویسے تو بندہ راہ چلتے کتے کے گھری ڈالنے سے پہلے پتھر اس لیے اٹھا لیتا ہے کہ اس کو خطرہ ہوتا ہے یہ کہیں مجھے کاٹ نہ لے. یہ وہ بات ہے جو میں نے آپ کو بھی کہی تھی کہ اگر اداروں کو پتا ہو کہ ہمارے اصل پے ماسٹر کون ہے اور کن کی ہمیں سروس کرنی ہے، تو پھر وہ نہ کتے بنیں گے اور نہ اس کی گولی ڈال جس میں لوگ اپنی تفظ کریں گے. انہیں یہ پتا ہوگا کہ نیب ہمارے فائدے کے لیے، پولیس ہمارے فائدے کے لیے، ایف آئی ہمارے فائدے کے لیے، اینٹی کرپشن ہمیں بچائے گی. تو پھر تو کبھی ایسا مسئلہ نہیں. بٹ صرف یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اصل منظور بٹ صاحب سے اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جب بٹ صاحب یہ بتائیں کہ جیسے آفتاب سلطان صاحب ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، یہ جب تک اپنے مناصب پہ موجود ہوتے ہیں یہ خاموشی سے پرفارم کرتے رہتے ہیں، اور کوریڈورز میں اور راہداریوں میں اور پس پردہ جو طوفان اٹھ رہے ہوتے ہیں حکومتی لیول پہ، میں ریاست کا لفظ یوز نہیں کرتا، تو اس سے یہ اس وقت تو خاموش رہتے ہیں. لیکن بہت زیادہ پریشر آ جائے تو یہ ایک روایت ہے کہ لوگ ریزائن کر جاتے ہیں. جب ان کو آئین پاکستان تحفظ فراہم کرتا ہے تو وہ اس منصب پہ بیٹھ کے پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں ریاست کا ملازم ہوں، میں گورنمنٹ کا ملازم نہیں ہوں، اور میں نہ ریزائن کروں گا اور نہ میں غلط کام کروں گا. تو یہ کیوں نہیں ہوتا؟ دوسرا یہ بتائیں کہ بعض لوگ، یعنی آفتاب سلطان صاحب سے ہٹ کے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ساری زندگی حکومتی تمام معاملات کے اندر ان کے معاون اور سہولت کار بنے رہتے ہیں، اور جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ انٹرویوز دیتے پھرتے ہیں، اور پھر ان کے ضمیر جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہی کیوں جاگتا ہے؟ دیکھیے یہ بڑی، میں نے 2 سوال کیے ہیں. جی مجھے بالکل میں نے فالو کیا ہے. ایکچولی ہمارا کانسٹیٹیوشن بالکل پروٹیکشن دیتا ہے، اور ہمارا لا بھی کوئی کمزور قانون نہیں ہے. لیکن سب کانٹیننٹ کی پالیٹکس کی وجہ سے، اور جیسے انڈیا بھی ہے، جیسے بنگلہ دیش بھی ہے، جیسے پاکستان بھی ہے، چونکہ ہم گوروں کی کالونی رہے ہیں، تو ہمیں صاحب بہادر کا ایک ذہن میں خوف اور وہ چڑھا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ کچھ لوگ قانون سے ماورا ہیں اور باقی عوام جو ہے قانون کے زیر تابع ہیں. تو اس وجہ سے بڑے بڑے عہدوں پہ بھی جو بندے پہنچ جاتے ہیں، سم ٹائمز وہ سمجھتے کہ وہ جو لوگ قانون سے ماورا ہیں شاید ان کے اوپر حاوی ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز بھی ان کے سپورٹ میں نہ آ سکیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نیشن بلڈنگ میں یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ کو نیشن نے کھلایا پلایا اور آپ کو سروس دی اور یہاں تک پہنچایا تو یو ہیو ٹو پے اٹ بیک. یعنی قوموں کی تقدیر بنانے کے لیے کچھ لوگوں کو تو کھڑے ہو جانا پڑتا ہے اور قربانی دینی چاہیے. اب فار ایگزامپل میں کسی ایک فرد کو نہیں ٹارگیٹ کرتا، لیکن اتنے بڑے عہدے پہ جا کے تو 70-60 ایئرز کراس کر کے پہنچتے ہیں. تو اب اور آپ نے دنیا میں کیا لینا جس کی آپ حفاظت کرنا چاہتے ہیں؟ زیادہ مار ہی دیں گے نا. تو بھگوا تو آپ نزدیک پہلے پہنچے ہو تو قوم کے نام پہ جائے نا.
صحیح. اور وہاں بھی آ کے آپ کو پوتوں پوتیوں اور دمادوں اور ان کی مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں, تو پھر اللہ ہی حافظ ہے, پھر آپ نے کون سی ایمانداری سے کام کیا کہ آپ نے اس پوری زندگی میں اپنے ساتھ اپنے خاندان کو بھی ریز نہیں کیا کہ وہ آپ کی اس ایمانداری میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں, الٹا آپ ان کو بچانے کی خاطر جو ہے ملکی وقار کو ٹھیس پہنچائیں. یہ پوائنٹ ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لائلٹی ٹو دی اسٹیٹ اور لائلٹی ٹو دی سوائل, یہ پوری دنیا میں آج کی نہیں ہزاروں سال کی ہسٹری اٹھا لیں, جن قوموں نے اپنے ملک کے لیے اپنے سسٹم کے لیے قربانی نہیں دی ہے وہ صفحہ سے مٹ گئے, اور جنہوں نے قربانی دی ہیں, جنہوں نے پہرے دیے ہیں, جنہوں نے جانے دیے, تو وہ آج بھی قائم ہیں. یعنی اپارٹ فرام دا پولیٹیکل پنگ پونگ ہاں جی, جو بھی ملک میں چل رہا ہے, اس سے ہٹ کے اگر ہمارے ریاستی اداروں کے اندر ہی کچھ لوگ حکومتی مناصب پہ بیٹھے ہی کچھ لوگ وہ ڈٹ جائیں اور وہ کہیں کہ نہیں بہت ہو گئی, 75 سال ہم نے اس ملک کے ساتھ جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے, جی, اب اس کھلواڑ کو بند ہونا چاہیے اور ہم سٹینڈ لیں گے, جی بالکل, زیادہ کیا ہوگا, رسپانس میں زیادہ گولی آ جائے گی نا, تو مرنا تو ایک دن ہے ہی. تو کیوں نہ قوم کی خاطر مرا جائے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا جو آپ کا پوائنٹ تھا وہ ریپیٹ تھوڑا سا کر دیں. دوسرا پوائنٹ یہ تھا جی کہ بعض لوگ تمام لگژریز کو تھرو آؤٹ دا لائف انجوائے کرتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد پھر ان کا ضمیر ان کو ملامت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ وہ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنی بری نہیں ہے کہ اگر آپ اس وقت نہیں بول سکے تو آج ہائی لائٹ کر دیں, لیکن یہ بات آپ کی بہت ہی اہم ہے کہ وائی آفٹر دی ریٹائرمنٹ, جب آپ کے ہاتھ میں اختیار دیا تھا قانون نے, آئین نے, اور اس جاب کے دوران آپ وہ کر سکتے تھے, اس وقت تو آپ نے نہیں کیا. اب آپ باہر آ کے اس کی برائیاں بیان کر رہے ہیں, تو یہ کوئی بہت یعنی ایک اینگل سے تو یہ کہ آپ باقیوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ بچ جاؤ, اس کی لیکن ریشو کم ہے. زیادہ یہ تاثر بنتا ہے کہ چونکہ آپ باہر نکل آئے ہیں تب پچھلے والوں کو آپ برا بلا کہنا شروع کر دیں. تو یہ رویہ جو میں نہیں سمجھتا اتنا اپریشیٹیبل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے اپنی زندگی کے ایکسپیرینس ہر بندہ بتاتا ہے, لیکن اچھائیاں بھی بتائیں نا, پھر صرف برائیاں بتا رہے ہیں آپ. اب ساری ایک زندگی کا سونی عمری لکھ رہے ہیں وہ ایک اور چیز ہے, بٹ آپ بتائیں کہ جی وہاں کرسیاں بھی ٹھیک نہیں, وہاں لوگ بھی ٹھیک نہیں, تو پھر آپ کرتے کیا رہے ہیں؟ آپ نے ٹھیک کرنا تھا نا, اور کس نے کرنا تھا. تو میں سمجھتا وہ رویہ اتنا اپریشیٹیبل نہیں ہونا چاہیے. اور قوموں کی زندگی میں ان کو بھی یہ ہو کہ جی ہاں میں نے سروس کی تھی, میں نے یہ چیزیں غلط درست کر دی تھی, اور الحمدللہ اس کا فائدہ آج قوم کو ہو رہا ہے, یہ بتائیں. نہ کہ یہ بتائیں یہ میں کرنا چاہتا ہوں, مجھے کسی نے کرنے دیا, تو آپ کو روکا کس نے تھا؟ اچھا, جب تک نیب, اینٹی کرپشن اور ایف آئی جیسے اداروں کا نیگیٹو استعمال ہوتا رہے گا, مس یوز ہوتا رہے گا, یا ان کی اتھارٹیز کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جاتا رہے گا, تو ہمیں تو ایک صاف ستھرا پولیٹیکل سسٹم اس ملک میں نہیں مل سکتا. ہم تو پھر اسی کھلواڑ کے نتیجے میں جو بھی ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا, قوم مجبور ہے کہ جمہوری نظام کے اندر سے گزر کے اپنے راستہ نکالنا ہے. تو کوئی امید آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے وہ انہی قانونی مشگافیوں سے اور اسی جو پنگ پونگ دے آر پلئنگ رائٹ ناؤ, تو اس سے نکل کے ہمیں ہمارے لیے کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ڈیلیور کیا کر رہے ہیں اور ملک کو کیا دیا ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس از ناٹ بیڈ, سیاست بری چیز نہیں ہے, اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے. کیونکہ یہ جو ہے نا ہمارے تھوڑا سا عوامی طور پہ جو غلط کام کرتے ہیں اس سے بڑی پالیٹکس کے لیے, یعنی یہ غلط ہم کر رہے ہیں کہ جو پالیٹکس ہے خدمت خلق کا نام ہے, جو ملک کی اور قوم کی سروس کا نام ہے, اس کو ہم نے اتنا پلیوٹ کر دیا ہے کہ سیاستدان لگتا ہی کہ جیسے کوئی گندا بندہ ہوگا. لیکن یہ کیا سیاستدانوں سے یا پولیٹیکل لیڈرشپ سے زیادہ ان کے ورکرز کو یا اندھے مقلدین کے سوچنے کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ دونوں طرف میں کہتا ہوں, دونوں طرف یہ ہے. میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ موجودہ جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اور ڈیموکریٹک سسٹم جس بیس پہ کام کر رہا ہے, ایکچولی اس میں بھی کافی ساری ریویو ہونے کی ضرورت ہے اور کافی ساری اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ آپ کے ملک میں 80% عوام جو ہے دیہاتی علاقے سے ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں یہ دیہاتی علاقے کو ہونے کی بنا یہ نہیں کہتا کہ ان کو عقل نہیں ہے. عقل تو پیدائشی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, ایجوکیشن اس کو پالش کرتی ہے, لیکن 20% اراؤنڈ ہم کہتے ہیں جی ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. تو ظاہر کہ آپ کے ملک میں کبھی بھی پڑھے لکھوں کی حکومت نہیں آنی, اس لیے کہ 80% تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ایجوکیشن کو اس طرح سے دیکھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کیوں آپ 80% ووٹر جسے کالج اسکول بھی نہیں دیکھا آپ کو ورسز
ایجوکیشنسٹ کے مقابلے لاتے ہیں تو پھر آپ کو پالیٹکس میں سے یہ رزلٹ نکلے گا. لیکن اب آپ کا مثال کے طور پہ علاقوں کی ریولری والے سردار مزاری لغاری ہی جیتیں گے تو انہیں اپنے انٹرسٹ واچ کرنے ہیں. اگر آپ یہاں متناسب نمائندگی کا نظام لائیں کہ ہر ووٹ کی اہمیت نظر آئے اور پارٹیز کو ریگولرائز کرایا جائے. پولیٹیکل پارٹی ایکٹ موجود ہے ٹھیک ہے, اور اس میں ڈیموکریسی ہو. اب نون لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے, پیپلز پارٹی ہے, تو ان میں کہاں جمہوریت ہے؟ جو صدر بن جاتا ہے وہ تاحیات صدر ہے یا تاحیات اس کی آگے وراثت ہے. تو جب تک ملک میں آپ جمہوریت کا جو فروٹ لینا چاہتے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز میں ہے ہی نہیں جمہوریت, تو کس طرح, یعنی آج آ کے جماعت اسلامی کو سارے مانتے ہیں کہ اس میں جمہوریت ہے تو اس کو ووٹ کیوں نہیں پڑتے؟ وجہ یہ ہے کہ جمہوریت کو تو آپ نے باندھا ہوا ہے, قانون کو تو آپ عمل درآمد کر نہیں رہے. کون سی پارٹی ہے جو اوپن الیکشن کروائے تو ہم دیکھیں گے کیسے مریم نواز کو لوگ ووٹ ڈالیں گے, اس کو ووٹ ڈالیں گے جیسے مسلم نون کے لیے کام کیا ہوگا نا. اسی طرح جو پی ٹی آئی ہے, عمران خان صاحب ٹھیک ہے چیئرمین ہوں گے لیکن عقل کل تو نہیں ہے. اب جو تماشے ملک میں روز لگ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جی میں جیل برو تحریک چلو خود بیل لے رہے ہیں, چاہے اپنی مرضی سے لے رہے ہیں یا نہیں رہے, آپ کی اسٹریٹجی ہے, لیکن لوگوں کو کیا میسج آ رہا ہے؟ سو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی گرفتاری لیڈر خود دے خود. اور سنا کل جو پشاور میں ہوا تو وہ تماشے گئے بھی اور واپس بھی آ گئے, سیلفیاں لینے گئے تھے. جی, تو میرا یہ پوائنٹ تھا کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ جب آپ پولیٹیکل سسٹم کو بھی ٹھیک کریں, متناسب نمائندگی ہونی چاہیے تاکہ ہر ووٹر پارٹیز کا پتہ چلے نا جی. ایک پیسے کا جو کھیل ہے اس کا خاتمہ بھی تبھی ہوگا جی, اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جن کے ہاتھوں میں یرغمال بنی ہیں, یعنی عمران خان صاحب بھی یہی روتے ہیں نا کہ ان کو ایسے لوگ نہ مل سکے جن کی بنیاد پہ وہ تبدیلی لے آتے, تو پولیٹیکل پارٹیز بھی تبھی اس بلیک میلنگ سے نکل سکتی ہیں, سرمایہ والے لوگوں کی بلیک میلنگ سے یا الیکٹیبلز کی بلیک میلنگ سے, جب متناسب نمائندگی کا طریقہ انتخاب آئے گا اور جس پارٹی کے جتنے ووٹ ہیں اس کے مطابق اس کو سیٹس مل جائیں. تو آپ کو پتہ لگے گا پاکستان میں تو 80% لوگ چاہتے ہیں اسلامی نظام, لیکن ان کو مختلف چکروں میں ڈال کے مختلف ان کی کیٹیگرائز کر کے اب وہ 60,000 ووٹ لینے والا جیت جاتا ہے, اس کے مقابلے 3 بندے جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں, 4 فرضی کینڈیڈیٹ ہیں, 60,000 والا جیت گیا, 1.5 لاکھ ووٹ اس کے خلاف پڑا ہے, وہ سارے ہار گئے. اچھا, اسلام کی جو دعوت ہے تو اس کی بنیاد بھی تو یہی تھی نا کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالا جائے. ہمارا سسٹم بھی پولیٹیکل وہ اس کو بندوں کے شکنجے میں ہے, ان کی غلامی میں, ہم اس کی غلامی سے اگر نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں متناسب نمائندگی جو ہے وہ ایک یعنی پرامن روڈ میپ تو یہی ہے. ایسے ہی تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل سسٹم ڈیموکریسی کا اصل فروٹ اگر انجوائے کرنا پاکستان میں تو ان کو پولیٹیکل سسٹم کو ریوائز کرنا پڑے گا. مغربی جو جمہوریت ہے اس کو چونکہ ایز اٹ از کاپی کیا. اچھا, قوم ہماری نہ پڑھی لکھی تھی نہ اس کی پولیٹیکل تربیت ہوئی تھی, تو اس کے نتیجے میں پھر یہ جو کھلواڑ اور یہ تماشا ہمیں آئے روز نظر آتا ہے وہی چل رہا ہے. میں کہتا ہوں میں اس میں بھی ڈسکریمنیشن نہیں چاہتا. کیوں میں نے متناسب نمائندگی کا لفظ بولا؟ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کہوں جو گاؤں کا ووٹ ہے وہ کم اہم ہے اور شہر کا زیادہ اہم ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. نہیں, سارے اہم. میں کہتا ہوں سارے برابر کریں. اب یہ کیوں ہے کہ وہاں اگر 10 بندے ایک خاص سردار صاحب کے نیچے ہیں, وہ 10 لے کے جیت گیا, 9 لے کے دوسرا ہار گیا, یہ تو کوئی پولیٹیکل وہ پاپولیرٹی کا فارمولا نہیں ہے. ہاں, متناسب نمائندگی یعنی یہ وہ پوائنٹ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے پبلک کے لیے کہ متناسب نمائندگی میں ڈالا گیا ایک سنگل ووٹ بھی ضائع نہیں ہوگا. ہر ووٹ برابر ہوگا, نہ پڑھا لکھا کم ہوگا نہ ان پڑھ کمزور ہوگا, سب کی برابری ہوگی. اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سی پارٹی کا مینیفیسٹو کیسا ہے کہ لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا. اب پارٹیوں کے مینیفیسٹو رہے ہی نہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں, جی تمہارے پاس جو ٹکٹوں کا میں نے دیکھا, تمہارے پاس گاڑی کون سی ہے, تم پیسے کتنے لگا سکتے ہو, تم کتنے بندے خرید سکتے ہو, تم رات کو بریانی کی دیگی کتنی چڑھا سکتے ہو. اب یہ اگر آپ کا کلچر ہے اور ایم این اے صاحب نے ATM مشین کے طور پہ مشہور ہو کہ ایم این اے ہونا ہے, تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. اچھا, لاہور جیسے شہر میں تو میرا ایک اندازہ ہے, چونکہ ہم یہاں پچھلے 30 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں الیکشن لڑنا اب تقریباً کوئی 30 سے 50 کروڑ کی گیم ہے. قومی اسمبلی کا ایک الیکشن ظاہر ہے, اگر آپ اس کو کمرشل ایکٹیویٹی سمجھ رہے ہیں تو آپ ملک کو لوٹ رہے ہیں بعد میں, اور کیا کر رہے ہیں. اور جو 30 کروڑ خرچ کر کے آ رہا ہے قومی اسمبلی میں جا رہا ہے, وہ میری خدمت کے لیے تھوڑی جا رہا ہے, وہ اپنے لیے جا رہا ہے. اور یہی ان کا میں کہتا ہوں اصل جو نیب کا کام تھا نا جی, وہ یہ تھا کہ ان سے پوچھتا کہ سیاست میں آنے سے پہلے آپ کیا تھے, اب کس طرح ڈبل ہو گیا, سمجھا دیں. یہ میرے حسن بزنجوں کی میری تقریر آج نہیں بھولتی. یہ بہت پرانی انہوں نے اسمبلی کا ایک نیا اجلاس تھا, میرا 98 کا اجلاس تھا یا اس کے بعد, انہوں نے کہا جی اسپیکر صاحب سے اتنی بات پوچھ لیں, میں دوسری دفعہ میں نے ہوں, میں سزوکی کار پہ آیا تھا, ٹھیک ہے,
سارا ٹائم گزارا, میں دوبارہ بھی سزوکی کار پہ آیا ہوں, پر ان سے تو پوچھیں جو میری طرح یہاں آگے بیٹھتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے, تو وہ آئے پیدل تھے, اب وہ پراڈو پہ, اس وقت پراڈوز ہوتی تھی, پجارو ہوتی تھی, تو ان سے پوچھا جائے کہ وہ انہوں نے کہاں سے لیے, تو قوم سیدھی رہتی, نہ نیب بنتی نہ کوئی ضرورت تھی. یہ ویٹ کرتے رہے نا وہاں تک جب تک پاناما لیکس نہیں کھلی, جب تک لوگ فلتھی رچ نہیں ہو گئے, جب تک لوگوں نے باہر جا کے گھر نہیں بنا لیے. اب کون آپ کو پولیٹیکل لیڈر ہے جس کا پاکستان میں کچھ ہے, آپ چیک کر لیں. اس لیے انہوں نے تو ملک کو کھیل کا میدان بنایا ہے, یہاں سے لوٹ مار کر کے باہر کے ملکوں میں جا کے سیٹل ہے. بہت شکریہ بٹ صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے اتنی ویلیوبل انفارمیشن دی. ناظرین, آج ہمارے مہمان تھے اسد منظور بٹ صاحب, جو سپریم کورٹ کے لائر ہیں اور سابق سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہیں. ہم نے ان سے نیب کے حالیہ حکومت کے دور میں جو قومی اسمبلی کے ذریعے ترامیم کی گئیں ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال پر ڈسکشن کی, اور ان سے ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان میں قانون کی جو عملداری ہے اس پر کس حد تک ہوں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارے پروگرام کے ذریعے اس پورے معاملے پر ایک تصویر کا دوسرا رخ نظر آیا ہوگا جو عموماً میڈیا کے ذریعے آپ تک نہیں پہنچ پایا. ہمارے اس پروگرام کو دیکھ کر آپ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے تاکہ ہم اپنے پروگرام کو مزید بہتر کر سکیں. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.